آپ تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے. آپ کی تقدیر اس ملک کے اندر تعلیم ہی کے ذریعے سے بدلی جا سکتی ہے، باقی کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. نہیں، سیاست کا بھی راستہ نہیں، صرف تعلیم، ایجوکیشن. اس دنیا کی سب سے ذلیل اور رذیل قوم کون سی تھی؟ قرآن نے بھی بتایا نا. یہودی آج دنیاوی اعتبار سے وہ سپر پاور، دنیاوی اعتبار سے وہ تو کبھی عزت دار قوم ہو نہیں سکتی، لیکن کیوں اتنی طاقتور قوم ہو گئی؟ وہ انہوں نے تعلیم کا راستہ اپنایا. پتہ ہے کہاں سے ڈھونڈا انہوں نے؟ آپ کے قرآن سے. جب وہ قوم 1945 تک ایسے ہی لٹ رہی تھی، پٹ رہی تھی، جو بھی چاہتا تھا مار کر بھگا دیتا تھا. ان کے پاس اپنی زمین نہیں تھی، اپنی جگہ نہیں تھی. پوری دنیا میں 1.5 کروڑ آبادی ہے ان کی، پوری دنیا میں. اور ہماری اور آپ کی آبادی کے اعتبار سے دیکھیں تو 1.5 ارب. سب سے زیادہ دولت مند کون؟ مسلم قوم. مسلم قوم سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے. میں دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. دنیا کے اندر سب سے مالدار ملک کون کون سے؟ جزیرۃ العرب ہے. جزیرۃ العرب میں مطلب یونائٹڈ عرب امارات، دبئی، ابوظہبی جہاں پر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، قطر ہے، سعودی عرب بھی وہیں پہ. 10 کنٹری ہے، ایک جزیرہ ہے. دنیا میں سب سے مالدار یہی 10 کنٹری ہے، امریکہ بھی نہیں. کیوں مالدار ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہاں پر خزانہ دیا. پیٹرول یہیں سے نکلتا، سونا وہیں سے نکلتا، چاندی وہیں سے نکلتے، اور ڈیزل، مٹی کا تیل، گیس، سی این جی، ساری چیزیں وہیں سے نکلتی. سب سے زیادہ اگر پوری دنیا کو اگر ہفتہ 10 دن بٹھا کر کھلانے کی نوبت آئے تو تنہا یونائٹڈ عرب امارات کھلا سکتا ہے. اتنی طاقت، اتنی دولت اللہ نے دی ہے. لیکن اس دولت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے. شریعت سے اتنی محبت نہیں ان کو، نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے ان کو، قرآن سے اتنی محبت نہیں ہے ان کو. کوئی لینا دینا نہیں، بس ان کو پیسہ چاہیے، عیش چاہیے. اور جب اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ کوئی کسی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس کو چھین لیتا. دولت کی ناشکری کر رہے ہیں، ایمان جیسی انمول دولت کی بھی ناشکری کر رہے ہیں. ابوظہبی دنیا کا سب سے مہنگا شہر، اس شہر کے اندر 27 ایکڑ زمین فری میں دیا گیا. لے جو فری میں لے کے جاؤ. کس کام کے لیے دیا گیا؟ محمد بن زید النہیانی نے 1,10,000 اسکوائر فٹ زمین دی ابوظہبی میں. یونائٹڈ عرب امارات شہر ملک ہے، اس ملک کی راجدھانی ہے ابوظہبی، اور ابوظہبی میں 27 ایکڑ زمین دی گئی. مسجد کے لیے نہیں، مدرسے کے لیے نہیں، یونیورسٹی کے لیے نہیں، بت پرستی کے لیے. فری میں دان تحفے میں لے جاؤ، بناؤ. 770 کروڑ روپے خرچ کر کے عالی شان وہاں پر بت خانہ بنایا گیا. 2 مہینہ پہلے اس کی شروعات کی گئی. جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جال حق و زاق الباطل، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہاں سے جس چیز کا خاتمہ کیا تھا، آج وہیں پر وہ چیزیں داخل ہو رہی. ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں. آج اللہ کا عذاب جو اسرائیل کی شکل میں ظالم بن کر پوری دنیا کو جو ڈرا رہا ہے، وہ ہمارے اور آپ کی عالمی مسلمانوں کی بزدلی کی وجہ سے، ان کے اعمال بد کی وجہ سے ایسا ہو رہا. اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے ڈر نہیں لگتا. جو جس کو جو بولنا ہے بولے. کیا آپ عرب کنٹری کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ وہاں پر 27 ایکڑ زمین دے سکتے ہیں، لیکن غزہ پٹی میں 45-50 ہزار لوگ مار دیے گئے. آپ پانی کا بوتل نہیں پہنچا سکے. اللہ کے نبی کی حدیث معلوم نہیں ہے؟
محمد بن زید النہیانی آپ کو، جس میں اللہ کے نبی نے کہا المسلم کجسد واحد، اگر اس دنیا کے اندر مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، کیا اللہ کے نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ المسلم اخو المسلم، پوری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ انہوں نے نہیں پڑھی؟ اللہ کا قرآن معلوم نہیں؟ انما المؤمنون اخوہ قرآن کریم کے اندر کہا گیا، لیکن وہاں مدد کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکے، مدد کے لیے آپ کو تیر کفن کی ضرورت نہیں تھی، آپ صرف پیٹرول بند کر دیتے۔ اگر 2 دن کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا دماغ ٹھکانے نہیں آ جاتا تو میرا نام بدل لیتے۔ 1967 میں صرف 1.5 دن کے اندر جنگ بند کی گئی تھی، اسی لیے کہ شاہ فیصل نے پیٹرول کو بند کر دیا تھا۔ آپ کے پاس طاقت تھی، لیکن آپ نے ایمان کا سودا کیا ان یہودیوں کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ ڈالر کے اندر اپنے ایمان کو بیچا ہے۔ مسلمانوں، اگر عمل نہیں ہوگا اچھا، آپ لاکھ زمین پر چیختے رہو، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آنے والی۔ اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اللہ سے رشتہ مضبوطی کے ساتھ جوڑیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ضروری آئے گی۔ ہم نہیں ہیں عمل کے اعتبار سے پکے، بہت کمزور، بہت کمزور۔ ہمارے مسلم تو ہیں ہی، ہمارے ہندو بھائی بھی، کچھ لوگوں کے کہنے پر ہمارا نوجوان طبقہ، جی بولیے حضرت۔ مسئلہ یہ ہے، مجبوری میری یہ ہے کہ 6 گھنٹے ہمیں آنے میں لگے، میں پہنچ نہیں پاؤں گا حضرت۔ میری یقیناً میری ٹرین کا ٹکٹ ہے، دیکھ لیجیے 6 بجے نہیں چلے گا، پھر گاڑی ہی مجھے چلانی پڑے گی۔ نہیں، میں 1:15 تک کرتا ہوں حضرت، معذرت۔ میں 6 گھنٹہ لگا کر آیا ہوں، 3 گھنٹے